بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو السلام علیکم. آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی پوری تاریخ کے اندر جیسے کل مروت صاحب نے جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کی پوری تاریخ کے اندر نہ ضیاء الحق گرفتار ہوا ہے، نہ ایوب خان گرفتار ہوا ہے، نہ مشرف گرفتار ہوا ہے، نہ باجوہ گرفتار ہوگا، نہ ہی اسی طرح آنے والے آگے جو چیف ہیں وہ کبھی کسی قانون کو یا کانسٹیٹیوشن کو توڑنے پر گرفتار ہوں گے. اس ملک کے اندر گرفتاریاں اگر ہوئی ہیں تو بلیڈی سویلینز کی ہوئی ہیں. یہاں پر بھٹو کو غدار قرار دیا گیا، فاطمہ جناح غدار قرار دے دی گئی، جو قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن تھیں ان کو غدار قرار دیا گیا، اور بھٹو جیسے لیڈرز کو جو ہے نا وہ پھانسی پر لٹکایا گیا. عمران خان جیسا محب وطن پاکستانی، محب وطن پرائم منسٹر جس نے شوکت خانم بنایا، جس نے ورلڈ کپ جیتا، جس نے اور بہت سارے انٹرنیشنل فگر ہے، جس نے پاکستان کا نام ہائی لیول تک پوری انٹرنیشنل سطح پر پورے ممالک کے اندر جو ہے نا اس کو پہچان دی. آج وہ گندی جیل کے اندر، گرمی کے اندر، حبس کے اندر جو ہے اپنی زندگی گزار رہا ہے اور خاموشی کے ساتھ وقت گزار رہا ہے کہ جی دیکھیں جو میرے ساتھ میرا ملک کر رہا ہے یا جو میرے ساتھ میرے ملک کا قانون کر رہا ہے میں اسے بھگتنے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ جو آزادی ہے وہ قربانی مانگتی ہے. ہمارے ابا و اجداد نے بھی قربانیاں دی تو میں بھی قربانی دوں گا، اس کے لیے مجھے 1000 سال بھی جیل میں کیوں نہ جانا پڑے. تو انہوں نے یہ جو نظریہ اپنے فالوورز کو دیا، جو تھاٹ انہوں نے اپنے فالوورز کو دی، وہ ایک بہت ہی بڑی تھاٹ تھی جس کو ہم نے اڈاپٹ کیا. اب خان صاحب پہلی دفعہ غیر قانونی طور پر جب گرفتار ہوئے تو ہم سب جو ان کے فالوورز تھے، ہمارے جو دوست احباب تھے، وہ بڑے بے چین تھے کہ خان صاحب گرفتار ہیں تو ہم نے باہر رہ کر کیا کرنا ہے. ہم بھی پرامن احتجاج کے لیے باہر نکلے اور مسلسل 6 گھنٹے ہم نے جو ہے نا وہ احتجاج کیا، جو کہ پرامن احتجاج تھا. اس احتجاج کے دوران کسی کا کوئی 0% بھی نقصان نہیں ہوا تھا، اور ہم نے کسی قسم کی توڑ پھوڑ یا اس طرح کا کچھ نہ کیا تھا. صرف پرامن احتجاج تھا جو ہم نے عمران خان صاحب کی غیر قانونی گرفتاری کے اوپر کیا تھا. تو اس کے نتیجے کے اندر صرف یہی تھا کہ پاکستان کے اندر جو اللیگیلٹی ہے، جو پاکستان کے اندر غلط کانسیپٹ ہے، اس کو جو ہے وہ ختم کیا جانا چاہیے. پاکستان میں لا انفورسمنٹ نہیں تھی، پاکستان میں اندر ساری کی ساری جو اللیگیلٹی تھی اس کے خلاف ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے. نتیجہ کیا ہوا کہ یہاں سے لسٹیں گئیں اسپیشل برانچ کو، ہماری جو ویڈیوز تھیں پروٹیسٹ کی، جو ہماری تصاویر تھیں وہ بھیجی گئیں. اور اگلے دن صبح ہی جب مجھے رات کو کالز ڈیفرنٹ جگہ سے آ گئیں کہ آپ کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے، تو آپ جو ہے نا وہ جگہ چھوڑ دیں یا چلے جائیں، اپنا گھر چھوڑ دیں وغیرہ وغیرہ. تو آپ کے لیے کافی سارا مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا. تو میری ایک ہی سوچ تھی کہ جب سے عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تھے میں بہت ہی بے چین تھا اور پریشان تھا کہ لیڈر جب جیل کے اندر ہے تو میرے جیسے عام بندہ اگر گرفتار ہو بھی جاتا ہے، میرا جیسا عام بندہ اگر جیل میں چلا بھی جاتا ہے، تو میری کیا وقت اوقات ہے، میں کیوں جو ہے نا وہ اس چیز سے بھاگوں یا اسی چیز سے ڈروں. جب پرائم منسٹر، جب میرا ملک کا وزیر اعظم جیل کے اندر ہے تو میں نے باہر رہ کر کیا کرنا ہے. تو میں نے ان سب کو ریفیوز کیا کہ جی میں گھر پر ہی ہوں، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. تو ایسے ہی ہوا. صبح میں جب نماز کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلنے لگا تو ڈور جو ہے وہ ناک ہوا. اتنی بدتمیزی سے ڈور ناک ہوا تھا کہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ پولیس ہی ہے باہر. اور میں جب اپنے گھر سے باہر نکلا گلی کے اندر تو پولیس کی نفری ہی نفری تھی. آلموسٹ وہ 3 ڈالوں پر آئے ہوئے تھے، جس میں 2-3 تھانے دار تھے، باقی سولجرز تھے ان کے ساتھ، سپاہی وغیرہ، سارے کے سارے. انہوں نے پوری گلی کو جو ہے نا وہ گھیرا ہوا تھا اور سامنے کھڑے تھے. تو مجھے کچھ اس میں لوگ جاننے والے بھی تھے. انہوں نے مجھے کہا جی خان صاحب آپ ہیں سلیم بلوچ؟ میں نے کہا آپ مجھے نہیں جانتے کہ میں ہی ہوں. تو انہوں نے کہا جی یہ خان صاحب ٹیچر بھی ہیں، انہوں نے لا بھی کیا ہوا ہے. تو سپاہیوں کا کہا جی آپ پیچھے ہو جائیں، اور کہا جی خان صاحب آپ آگے چلیں. تو میں چل پڑا آگے. تو اس طرح انہوں نے ہائی پروفائل گرفتاری کرنے کی کوشش اس کو ٹریٹ کیا کہ جی ایس ایچ او کو انہوں نے کال کی کہ جو لے لو وہاں سے، ایس ایچ او کو انہوں نے کال کی کہ جی سلیم خان جو ہے وہ گرفتار ہو گیا ہے.
اور ایس ایچ او نے جو پھر وہ ڈی ایس پی کو کال کی کہ جی سلیم خان گرفتار ہو گیا. اس طرح انہوں نے ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کی, بہت ہی جیسے یہ کوئی ہائی پروفائل گرفتاری ہو. پھر مجھے لے گئے, مجھے ڈفرینٹ لوگوں کے نام دکھایا, جی آپ ان کو جانتے ہیں. تو میں آج وہ بات صحیح بتا رہا ہوں کہ جب میں گرفتار ہو چکا تھا تو میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ میرے جو ساتھ لوگ تھے وہ گرفتار ہوں. مجھے انہوں نے ڈفرینٹ لوگوں کے نام دکھائے کہ یہ اس کو جانتے ہیں, اس کا گھر جانتے ہیں. میں نے جانتے ہوئے بھی ان کو مس گائیڈ کیا, جی ہاں اس کا گھر فلاں تحصیل کے اندر ہے, یہ آؤٹ آف یونین کونسل ہے, یہ آپ کی کانسٹیٹیونسی سے باہر ہے, آپ اس کو گرفتار نہیں کرتے. میں ان کو مس گائیڈ کیا کہ یہ آپ ان کو گرفتار نہیں کر سکتے. لیکن کیونکہ مخبر لگے ہوئے تھے اور کافی سارے لوگ جو ہیں ان کو باہر سے بیٹھے انفارمیشن دے رہے تھے کہ فلاں کا گھر فلاں جگہ پہ ہے, یہاں کے کچھ ٹاؤٹ صحافی تھے اور کچھ ایسے ٹاؤٹ بھی تھے جو ویل وشر نہیں ہیں قوم کے, پاکستانی عوام کے, جو نہ تو خود پاکستان کے لیے کچھ کرتے ہیں بلکہ جو نوجوان اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اس ملک کے لیے پیسفل پروٹیسٹ میں شامل ہوتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں کہ اس ملک کو ملک کے اندر آئین کی بالادستی ہو, ملک کے اندر ڈیموکریسی ہو. اس کوشش کے لیے جو لوگ باہر نکلتے ہیں ان کی بھی یہ ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. ان لوگوں نے بھی پولیس کو جو ہے نا انفارمیشن دی, اور کافی سارے ہمارے دوست جو بڑے ہی جذبہ رکھتے ہیں آج بھی, ان کو گرفتار کروایا اور وہاں سے داد و تحسین حاصل کی, جی ہم نے آپ کو لوگ گرفتار کروائے ہیں. تو ہمیں یہاں سے تھانے لے گئے. جیسے ہی ہم تھانے میں پہنچے تو صاف ظاہر ہے جو ریلیٹیوز ہیں, یہ دوست احباب ہیں, پھر انہوں نے اپنی اپروچز کروانی ہوتی ہیں, تو کافی جگہوں سے کالز آنا شروع ہو گئیں. تھانے کے باہر ہمارے جو دوست احباب ہیں, جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, وہ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے, باہر کافی تعداد اکٹھی ہو گئی, فونس کالز اتنا آئیں. تو وہاں سے جو ہے نا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب جیسے رش بڑھتا جا رہا ہے تو ان کو یہاں پہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے, تو ان کو فوراً جو ہے نا وہ رحیم یار خان منتقل کیا جائے. تو ہمیں ہمارا مورائل دیکھنے کے لیے وہ جیسے پولیس والے ہوتے ہیں ڈفرینٹ لوگ, تو انہوں نے کہا جی ہاں آپ کا کیسا مورائل ہے, اب آپ لوگ گرفتار ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ, اب تو آپ پچھتا رہے ہوں گے. تو ہم نے وکٹری کا نشان بنایا ان کے تھانے کے اندر, ایس ایچ او صاحب بھی سامنے کھڑے تھے کہ جی آپ ہماری ویڈیو بنائیں, کہیں ایسا نہ ہو یہ امپریشن نہ جائے کہ ہم گھبرا گئے ہیں, ہم ٹوٹ گئے ہیں. سب میرے دوستوں نے, جو ہم اریسٹ تھے ان میں ایک شوگر پیشنٹ تھا جس کو صرف اس بہاف پر گرفتار کروایا گیا کہ اس نے کسی بندے کو کھانا نہیں کھلایا تھا, تو اس کا نام بھی اس کے اندر ڈال دیا گیا تھا, اور وہ بھی بیچارہ گرفتار ہوا ہمارے ساتھ. اس میں کچھ شاپ کیپرز تھے, وہ بھی میرے ساتھ گرفتار ہوئے تھے. جو پروٹیسٹ میں تو کچھ تو ریلی اس میں شامل ہوئے تھے, بس کچھ جو ہے نا وہ اس کو دیکھنے کے لیے آئے تھے, تو ان کا نام بھی ذاتی اناد کی بنیاد پر انہوں نے ڈلوا دیا کہ جی یہ فلاں بندہ ہمیں سلام نہیں کرتا, تو بھئی اس کو بھی گرفتار کروا دو. تو وہ بھی بیچارے گرفتار ہوئے تھے. تو ہمیں اس طرح فوری طور پر رحیم یار خان منتقل کیا گیا. ڈی سی آفس لے گئے, وہاں سے ہمارے 3 MP کے آرڈر لیے. 3 MP کے آرڈر لینے کے بعد انہوں نے ہمیں جو ہے وہ جیل منتقل کرنا تھا. جیل منتقل 3 MP کے آرڈر نکلنے میں کافی لیٹ ہو گئے, 2-3-4 گھنٹے ہمیں وہاں پہ انہوں نے بٹھایا. صبح سے ہم بغیر ناشتے کے گئے تھے, ریسٹ کیا تھا انہوں نے. پھر شام ہو گئی, تقریباً مغرب کے ٹائم انہوں نے ہمیں ہینڈ اوور کیا جیل والوں کے, اور ہم تھکے ہوئے تھے سارا دن کے, کیونکہ کبھی وہاں بیٹھ رہے ہیں کبھی وہاں کھڑے ہیں, گرمی تھی, حبس تھی. تو جیسے ہی انہوں نے ہمیں جیل منتقل کیا, ہماری وہاں پہ پوری کاروائی ہوئی, تو ہم جا کر جو ہے نا سو گئے. میں خاص طور پر مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد سو گیا کہ بھی اب اٹھیں گے تو عشاء پڑھیں گے اور اس کے بعد دیکھا جائے گا. میری جب جاگ ہوئی تو تقریباً 11:30 کا ٹائم تھا, رات 11:30 کا. میں عشاء کی نماز پڑھنے شروع ہو گیا تو پھر پولیس والے آگے, جی اٹھو اٹھو آپ کی رہائی آ گئی ہے. مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہمیں کوئی رہائی نہیں مل رہی, یہ بلکہ کوئی اور ہی شکنجے کے اندر ہمیں ڈال رہے ہیں. تو ہتھکڑیاں کھولنے کی آوازیں آ رہی تھیں. جب ہمیں جیل کی بالکونی میں لے کر جایا گیا تو وہاں دیکھا کہ ہتھکڑیاں ہیں. ہمارے دونوں ہاتھوں کو یہ میڈ ان کوریا جو ہتھکڑیاں ہوتی ہیں وہ ڈال دی گئیں, دونوں ہاتھوں کو جکڑ دیا گیا جیسے ہم کوئی کرمنل ہوں, جیسے ہم کوئی 302 کے مجرم ہوں. ہمیں ہتھکڑی میں باندھا گیا اور سب کو ایک ہی بیل وہ کہتے ہیں زنجیر کے اندر سب کی ہتھکڑیاں ڈال کر ہمیں اس کے اندر پرزنر وین کے اندر ڈال دیا گیا, اور پھر دروازے بند کر دیے گئے. 20 لوگ ہم تھے ایک وین کے اندر اور 20 دوسری وین کے اندر تھے. تو ایسے
رات کے 12-1 بجے پھر انہوں نے 1 بجے کے بعد ٹریول شروع کیا. کوئی پتہ نہیں یہ ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں. پوچھا ان سے بھی آپ ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتہ آپ کہاں جا رہے ہیں. ہمیں وہ بہاولپور کراس کر گئے جی, ہم اب وہاڑی کراس کر رہے ہیں جی, بہاول نگر کراس, مطلب تقریباً 7-8 اضلاع جب ہم نے کراس کیا تو ہمیں پتہ چلا جب صبح تقریباً 11 بجے کے قریب یا 11:30 کے قریب ہم پاک پتن جیل کے باہر پہنچے, تو ہم نے وہ پریزنر وین کی جالیوں سے دیکھا کہ وہاں پاک پتن جیل لکھا ہوا تھا. تو پھر ہمیں وہاں منتقل کیا گیا. تو میں سارے دوست احباب, میرے ساتھ شوگر پیشنٹ تھے, راستے میں ہمارے ایک دوست کی طبیعت خراب ہو گئی, شوگر اس کی لو ہو گئی, تو ہم نے بڑے پروٹیسٹ کیا, گاڑیوں کو اندر ہم نے مکے مارے. تو پھر ڈرائیور نے ہماری آواز سنی, ہم نے پھر پیسے دیے اور ہمارے دوستوں کے لیے وہ کچھ بسکٹ وغیرہ, نمکو وغیرہ اور پانی لے کر دیا, کہ جو کل سے بیچارے بھوکے تھے. جیل رحیم یار خان کا تو کھانا ایسا تھا جیسے انہوں نے 10 کلو پانی کے اندر جو ہے نا وہ 1 کلو آلو ڈالا ہوا تھا, نہ اس کے اندر وہ سالٹ فری تھا کھانا, اس میں آئل نہیں تھا, وہ مطلب صرف پانی اور آلو کا جو مکسچر تھا وہ کھانا تھا. پھر رات اتنی لیٹ ساری گزر گئی, صبح اتنا ٹائم گزر گیا تھا, تو کافی سارے دوستوں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. پھر میں نے جاتے ہی جو جیل کے سپریڈنٹ ہیں پاک پتن گنج سے ریکویسٹ کی کہ ہمارے دوست کافی ٹائم سے بھوکے ہیں, تو ان کے لیے کھانے کا بندوبست کریں. انہوں نے کہا جی آپ کی یہ کارروائی مکمل ہو جائے آپ کو ہم کھانا دے دیتے ہیں. پھر ہمیں انہوں نے جیسے ہم وہاں پہنچے بیرکوں کے اندر, تو ہمیں کھانا دیا گیا. وہ بہت اچھے لوگ تھے, انہیں ہمارے ساتھ, میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا, انہیں ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا. کھلے ماحول کے اندر رکھا, بڑی بڑی بیرکس تھیں, 8-8 10-10 فین لگے ہوئے تھے وہاں پہ. تو کھانے کی کوالٹی تھی جو وہ بھی امپروو تھی. انہوں نے ہمیں پیسٹ دیے, برش دیے, نہانے والا صابن, کپڑے دھونے والا صابن, سرف, ایوری تھنگ انہوں نے ہمیں پرووائڈ کیا, اور کہا کہ جی خان صاحب نہ صرف آپ کے لیڈر ہیں بلکہ وہ پوری قوم کے لیڈر ہیں, ہمارے بھی لیڈر ہیں, لیکن ہماری مجبوریاں ہیں. تو جتنے دن ہم پاک پتن جیل کے اندر رہے, انہوں نے ہمارے کھانے کا بھی بہت اچھا کھانا ہمیں دیا, بہت اچھا کھانا. میں ان کی تعریف کرنا چاہوں گا, اور انہوں نے بہت اچھے سلوک کے ساتھ ہمیں رکھا, بہت اچھا ماحول دیا ہمیں. وہ صبح نماز کے بعد ہماری بیرکوں کے دروازے کھول دیتے تھے اور کہتے تھے آپ لان کے اندر گھومیں پھریں. پھر شام عصر کی نماز کے بعد, جب ہم عصر کی نماز باجماعت پڑھتے تھے, تو اس کے بعد ہمیں وہ پھر لاک اپ میں بند کر دیتے, اور پھر پوری نائٹ اس میں گزارنے کے بعد ہم صبح باہر آتے تھے. ہمارا وہاں پہ جو روٹین رہا تھا, وہ ہم 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھتے تھے بیرکس کے اندر, اور صلاۃ والسلام کی جو صلاۃ والسلام بھی پڑھتے تھے ہم صبح شام, جو ہے نا صلاۃ والسلام ہم پڑھتے تھے. کوئی ہم میں سے ایک بندہ سامنے آ جاتا تھا اور وہ صلاۃ والسلام کی تقریب ہوا کرتی تھی. بہت اچھا وقت گزر رہا تھا. تو ایک دن پھر ہماری پیچھے ہائی کورٹس میں انہوں نے پٹیشن دائر کر دی تھی. میرا تو فیصلہ آ گیا تھا, میرے ایک دوست کا فیصلہ آ گیا تھا جن کو ریلیز کریں. ہمیں گاڑی وین لینے آ گئی ریلیز آرڈر لے کر, تو انہوں نے کو پتہ تھا کہ یہ تو ریلیز ہو جائیں گے. میرے بھائی وہاں پر پہنچے, تو کیونکہ جیل کے اندر تو نہ ہماری 3 MP والوں کی ملاقات تھی, نہ ہی ہماری کوئی کمیونیکیشن تھی, ہماری پوری فیملی میں کسی کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن تھی, نہ ملاقات تھی. پتہ نہیں چاہتا کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, نہ کوئی ٹی وی تھا, نہ رسول رسائل, کوئی کچھ بھی نہیں تھا. بس ایک بلیک اینڈ وائٹ سین تھا کہ پتہ نہیں ہو کیا آ رہا ہے ملک کے اندر. ہمارے ساتھ ایک MNA بھی اریسٹ تھے وہاں پہ پاک پتن میں, ایک MP کے کینڈیڈیٹ تھے وہ بھی اریسٹ تھے. آپ نے ڈاکٹر صاحب ہیں ملک ریاض, آپ نے ان کی ٹویٹر پہ اور یوٹیوب پہ دیکھے, جس کی ملینز میں ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ اریسٹ تھے. جب ان کو جیل سے رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کیا تھا, وہ بے ہوش ہو گئے وہاں پر, تو ان کی ویڈیو بھی وائرل ہے. پھر ایک دن اچانک ہمیں لینے آئے تو انہوں نے انکار کر دیا جی. ہم نے پھر وہاں پہ بھوک ہڑتال کا پلان کیا کہ اب ہم بھوک ہڑتال کریں گے. یہ بات انتظامیہ تک پہنچ گئی تھی کہ پورے جو 40 لوگ یہ ہیں اور 70 گجرانوالہ کے ہیں, یہ بھوک ہڑتال کا پلان کر رہے ہیں. تو ان کو صاحب ظاہر پریشر آیا, تو انہوں نے DC رحیم یار خان سے اور سپریڈنٹ جیل رحیم یار خان سے کہا کہ جی آپ آئیں اور اپنے بندے لے جائیں, ورنہ ہم ان کو یہاں سے ریلیز کر دیں گے. تو انہوں نے پھر وین بھیجی, پھر ہمیں رحیم یار خان لے آئے. یہاں پہ رحیم یار خان سے پھر ہمیں انہوں نے پھر تھانوں کو منتقل کر دیا. جیسے ہم یہاں سے نکلے تو باہر پھر پولیس کھڑی تھی, انہوں نے اریسٹ کیا, پھر تھانے لے آئے, پھر تھانے سے ہمیں انہوں نے عدالت پیش کیا, عدالت سے پھر ہم جوڈیشیل ہوئے, پھر جیل چلے گئے.
جیل رحیم یار خان کی جو سچویشن تھی وہ 8x11 کے سیل تھے. وہاں پہلے تو انہوں نے ہمیں 11 بندوں کو ڈال دیا تھا. اسی کے اندر واش روم تھا, ایک فین تھا, اور جو ایک بندے کی جگہ بنی ہوتی ہے جس کو ہم کال کوٹڑی یا موت کی کوٹڑی کہہ دیں یا ڈیتھ سیل کہہ دیں, ان کے اندر ان 11 بندوں کو ہمیں رکھا تھا. پھر وہاں سے ہمیں ہماری ضمانتیں دائر ہوئیں. پھر ہم ضمانت پر رہا ہوئے. جب ہم ضمانت پر رہا تو پھر انہوں نے ہماری ضمانت خارج کرنے کی اپلیکیشن دے دی کہ جن کی ضمانتیں خارج کر دیں. پھر ہمیں کورٹ کی وہ 2-4 پیشیاں لگیں تو جج نے ان کی جو بیل اپلیکیشن تھی وہ مسترد کر دی. ہماری ضمانت جو ہے وہ برقرار رہی. نامعلوم افراد کے لیے جو نامعلوم لوگ اریسٹ تھے ان کے لیے بڑی پریشانی کا سامنا تھا. کسی کو انہوں نے 392 ڈکیتی میں ڈال دیا, کسی کو زنا میں ڈال دیا. ہمارے ساتھ ایک ایسا بھی دوست تھا جو رات کو, جس کی بارات تھی, وہ رات کو اپنی بیگم کے ساتھ سویا, سہاگ رات منائی. صبح پولیس جو ہے وہ بھونگ تھانے کا تھا. صبح پولیس جو ہے وہ اس کو اپنی وہ بیگم کے ساتھ سویا ہوا تھا, اس کو غسل بھی نہیں کرنے دیا تھا اور اس کو پکڑ کر لے آئے. تو اس نے کہا جی میں اپنی بیگم کے ساتھ سویا تو مجھے غسل تو کرنے دیں. ان کو کہا جی نہیں, آپ کو غسل جو ہے وہ تھانے میں کروائیں گے. تو اس کو غسل تھانے میں کروایا. وہ بیچارہ 40 ہمارے برابری کے دن اس نے لودھرا جیل کے اندر کاٹے تھے. 80 کے قریب اریسٹ لوگ ہوئے اس 9 مئی والے دن. 40 ہمیں لودھرا میں رکھا گیا, ہمیں پاک پتن میں, اور 40 کو جو ہے وہ لودھرا میں رکھا گیا تھا. تو اس طرح کا سین کریٹ کیا گیا تھا کہ جیسے ہم ٹیررسٹ ہوں. لیکن اس کے بعد بھی جب یہ لوگ رہا ہوئے تو سب کے حوصلے بلند تھے. سب نے یہ اپنے مصمم ارادہ کیا تھا کہ ملک کے لیے, پاکستان کے لیے, عمران خان کے لیے, تحریک انصاف کے لیے, اپنے بچوں کے لیے جب بھی قربانی دینی پڑی تو ہم گریز نہیں کریں گے. اور آج بھی اسٹینڈ کر رہے ہیں اس بات پر. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید گرفتاریوں سے کسی کو توڑا جا سکتا ہے, کسی کو کمزور کیا جا سکتا ہے. ان کی بے وقوفی ہے. جتنی لوگوں کے آپ ایف آئی آرز کر رہے ہیں تو ایف آئی آرز کا خوف ختم کر رہے ہیں. جتنے لوگوں کو آپ جیلوں کے اندر ڈال رہے ہیں تو آپ اتنے لوگوں کا جو خوف ہے وہ ختم کر رہے ہیں. جب تک لوگ جیل سے باہر ہوتے ہیں تو ان کے اندر جیل کا خوف ہوتا ہے, تھانے کچہری کا خوف ہوتا ہے. لیکن جب وہ ایک بار جیل کے اندر چلے جاتے ہیں تو یہ خوف بھی ان کا ختم ہو جاتا ہے. تو ہم آج بھی لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں, ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ تحریک انصاف کی جیت ہوگی, عمران خان کی جیت ہوگی. عمران خان باہر آئیں گے, اس ملک کو لیڈ کریں گے, اور پھر ہم اسی طرح عمران خان کے شانہ بشانہ وہ جنگ دوبارہ لڑیں گے جو عمران خان مافیا کے ساتھ, سلسیلین مافیا, کرپشن مافیا, اور ہر اس شخص کے ساتھ لڑ رہا ہے جو اس ملک کا دشمن ہے. پاکستان زندہ باد, عمران خان پائندہ باد.